بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین جانو، جب تم درد میں ہوتے ہو تو وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمہیں اس درد سے چھٹکارا دلانے کے لیے تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو وہ اس مشکل سے ہی تمہارے لیے آسانی نکال رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کی جائے اسے تن تنہا دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ اس کی ڈھال بن کر طوفانوں سے ٹکرایا جاتا ہے۔ اور پھر بتاؤ ذرا جس کی ڈھال خود اللہ رب العزت ہو اور جس کی تنہائی کا ساتھی ہی خالق کائنات ہو، پھر وہ کیسے زندگی کے کسی امتحان میں مار کھا سکتا ہے؟ یقین ہو تو اللہ رب العزت وہاں سے بھی راستے بنا دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوتا۔ اور توکل کرنے والوں کے لیے تو تپتی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا تھا، اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے تو سمندروں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تو پھر تم بھی یقین رکھو کہ اللہ رب العزت جلد تمہارے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت کے آنے میں کوئی حکمت چھپی ہے۔ اور یاد رکھو، وہ تم سے فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا کر۔ کبھی سوچا ہے تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ رب العزت کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافریں بہت دشوار ہیں، اور دنیا کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو جو امیدیں اللہ رب العزت سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہ دے۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم صبر کرو، اس پر توکل رکھو اور انتظار کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد کی زندگی کی جانب واپس لے جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر، مشکلات اور اللہ کی رحمت پر یقین کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی تھی، مگر ان کی زندگی میں کئی مشکلات آئیں جنہوں نے ان کی آزمائش کی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ ہمارے لیے کامیابی اور خوشحالی کا راستہ کھولتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور انہوں نے ایک دن
ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس تاریک اور خوفناک کنویں میں تنہا تھے، مگر انہوں نے اللہ سے مدد کی دعا کی اور صبر سے کام لیا۔ اللہ نے ان کی دعا کو سنا اور انہیں کنویں سے نکالنے کے لیے ایک قافلہ بھیجا، جس نے انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتے اور صبر سے کام لیتے۔ اللہ نے ان کے صبر اور استقامت کو قبول کیا اور انہیں مصر کے خزانوں کا نگران بنا دیا۔ وہی بھائی جو ان سے حسد کرتے تھے اور ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور مدد کی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرنے والے ہمیشہ اللہ کی مدد اور رحمت کے مستحق ہیں۔ صبر کا سبق اور ہماری زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کئی بار مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں جو ہمیں مایوسی اور نا امیدی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم صبر اور استقامت سے کام لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ مشکلات میں صبر اور اللہ کی رحمت پر یقین ہمیں کامیابی اور خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو صبر اور استقامت کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دے گی اور آپ کو ترغیب دے گی کہ آپ اپنی مشکلات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اللہ کی مدد سے ان کا حل تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب تم اشکوں بھری نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہو نا کہ اللہ پاک اب تیرا بندہ تھک گیا ہے، سدا صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن اب آزمائشیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، بے چینی اور بے سکونی بڑھ گئی ہے، اب حوصلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے مالک تو رحیم ہے، میرے حال پر رحم فرما، تو جانتا ہے تو رحیم ہے، میرے حال پر رحم فرما، تو جانتا ہے میرے ہر درد کو، ہر کرب کو۔ اے رحمان، اے رحیم رب، تو دیکھ رہا ہے میری ہستی کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنا۔ میرے خالق، مجھے ان لوگوں کے سامنے بے بس اور بے یار و مددگار نہ چھوڑ، مجھے کافی ہو جا۔ بے شک جسے تو کافی ہو جاتا ہے اسے پھر کسی بات کا غم نہیں رہتا، جسے تو مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور جب تم کہتے ہو، اے میرے رب، اے رب کعبہ، میرے ان خالی پھیلائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اور مجھے ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے میرے کن فیکون کے بادشاہ، تیرے لیے کچھ ناممکن اور ناممکن نہیں، تو پھر میری التجاؤں کو بھی قبولیت کی میراث بخش دے اور مجھے اپنے پاس سے اتنا عطا کر کے سدا میرے جبین تیرے در پر سجدہ ریز رہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میری ہر بے چینی اور بے سکونی کو اپنے نور سے بھر دے، میری ہر بے چینی اور بے سکونی کو راحت و اطمینان میں بدل دے۔ اور جب تم زاروں کی طرح روتے ہوئے اس سے اپنی ساری کہیں ان کہیں باتیں کرتے ہو، بس اس سے رحمت و مغفرت کی بھیک مانگتے ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار نہ سنے، وہ تمہیں دھتکار دے،
اللہ رب العزت پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی میں پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے۔